بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انالیسس راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کا میزبان چودھری مبشر، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں داستان سیریز کی پہلی قسط۔ جنگ بذات خود ایک بہت بڑی خبر، اہم ترین خبر اور انتہائی سنسنی خیز خبر ہوتی ہے، اور یہ بات ہے 1965 کی۔ 1965 میں آپریشن جبرالٹر کا آغاز ہو چکا تھا اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات کافی کشیدہ ہو چکے تھے۔ عین ممکن تھا، ایک چہمہ گوئیاں جاری تھیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایسے میں 4 اگست 1965 میں روزنامہ جنگ کراچی کی ایک خبر نے پاکستان کے اندر ایک سنسنی پھیلا دی۔ خبر کچھ یوں تھی کہ کراچی کے اندر چند لوگوں نے سورج کے نیچے تلوار دیکھی ہے، اور تلوار بھی عام نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شاخہ تلوار۔ یہ خبر کا ابھی جو ایک مومنٹم تھا، یا اس خبر کے بارے میں ابھی سنسنی خیزی کم نہیں ہوئی تھی کہ نوائے وقت کے اندر بھی عینی شاہدین کے حوالے سے یہ خبر رپورٹ ہوئی 6 اگست کو کہ لاہور سے۔ وہ خبر یہ تھی کہ لاہور کے اندر لوگوں نے غروب آفتاب کے بعد آسمان کے اوپر ایک تلوار دیکھی ہے، جس تلوار کا ذکر پہلے جیسے کہ کراچی میں کیا گیا تھا ویسی ہی ایک تلوار ہے، اور اس تلوار کو یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس تلوار 4-5 لوگوں نے دیکھا ہے، اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور یہ دونوں خبروں میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ یہ خبر صرف یہاں تک محدود نہیں رہی، بلکہ پاکستان ٹائمز نے پھر عینی شاہدین کے حوالے سے، انہی عینی شاہدین کے حوالے سے خبر دوبارہ چلائی۔ 1965 کے اندر یہ والی خبر چلتی رہی۔ یاد رہے کہ ایسا ہی دعویٰ روزنامہ جسارت نے بھی کیا تھا۔ یہ خبر ہر جگہ پہ پھیلتی چلی گئی۔ ایسی ہی پھر خبروں کا جو ہے وہ آغاز جنگ 1971 میں بھی ایسی ہی خبریں چلی، اور یہ خبر روزنامہ جسارت، روزنامہ نوائے وقت اور اردو ڈائجسٹ نے اگست کی اپنی جو اشاعتیں تھیں اس کے اندر ایسی خبریں چلائی گئیں۔ اور اب کو میں بتاتا چلوں کہ اب تو ڈائجسٹ اور میگزین کئی نوجوان جو میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ میگزین کی شکل کیا ہوتی ہے، لیکن جو رسالہ تھا اردو ڈائجسٹ اس دور میں پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا میگزین تھا، اور اس خبر کو اس حساب سے لیا گیا اور دیکھا گیا کہ پاکستان کے اندر یہ جو تلوار ہے سورج کے نیچے ظاہر ہونا یا غروب آفتاب کے بعد ظاہر ہونا، یہ پاکستان کی فتح کی ایک غیبی بشارت ہے۔ اس خبر کے بعد 1971 میں بھی یہ خبر جو ہے یہ آئی، اور یہ دسمبر کے شمارے کے اندر یہ خبر شائع ہوئی، لیکن اس کے بعد جب یہ 1971 میں پاکستان یہ جنگ ہار گیا تو اس کے بعد کبھی بھی ایسا کوئی فینومینا دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن یہ بات بہت عرصے تک لوگوں کے درمیان میں ڈسکس ہوتی رہی۔ 24 ستمبر اچھا، اب یہ جو خبر والی بات ہے اس حوالے سے ایک اہم چیز یہ کہ یہ جن اخبارات کی ڈیٹس تک میری رسائی تھی ان کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد ایک کتاب شائع ہوئی، اور وہ کتاب جو تھی وہ بنیادی طور پہ اخباری تراشوں کا ایک مجموعہ تھی، جس کتاب کو میں غالباً کہہ رہا ہوں شبیر بردرز لاہور نے شائع کیا، اور بعد ازاں کیونکہ وہ چھوٹے سا ایک کتابچہ نما چیز تھی، اس کتابچے کو ایک بہت بڑے جہازی سائز کے ایک اشتہار کی شکل میں بھی شائع کر دیا گیا، جس کے اندر مختلف اخباری تراشوں کے اندر اس طرح کے فینامنا کو بیان کیا گیا۔ 24 ستمبر 1965 کی اشاعت میں ایک جو ہے روزنامہ امروز اور روزنامہ کوہستان، ان دونوں نے ایک خبر کو شائع کیا، اور سیالکوٹ کے محاذ پر ایک جو 2 فوجی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھوڑ سوار بزرگ کو دیکھا ہے جو اگلی صفوں کے اوپر تلوار ہاتھ میں تھامے جنگ کر رہے ہیں، اور ان بزرگ جو ہیں ان کی تلوار کے اوپر عبد القادر جیلانی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی سے انہوں نے منسوب کیا۔ وہ بزرگ جو تھے وہ فرنٹ لائن کے اوپر اپنے سفید براق لباس کے اندر اور سفید براق گھوڑے کے ساتھ موجود تھے۔ اب ایک اور بات جو بہت مشہور ہوئی وہ یہ کہ دریائے راوی پر
درجن بھر افراد کے ساتھ ایک فوج ہے، یہ درجن بھر افراد کی تقریباً جنہوں نے سبز وردی پہن رکھی تھی، اور اس کو بھی رپورٹ کیا۔ امروز اس دور کا ایک بہت مشہور اخبار ہوا کرتا تھا، اس نے اس چیز کو رپورٹ کیا اور اس نے بتایا کہ یہ ستمبر 1965 کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بہت سے لوگوں نے ایسے کچھ عینی شاہدین کے حوالے سے، یاد رہے کہ یہ تمام خبریں کسی بھی صحافی نے رپورٹ نہیں کی تھی، بلکہ عینی شاہدین کے بیانات تھے جو ان اخباروں نے رپورٹ کیے تھے۔ کسی صحافی نے بذات خود یہ منظر دیکھنے کی خبر کم از کم میرے تک نہیں پہنچ سکی۔ اب دریائے راوی پر ایک درجن بھر افراد کی فوج جنہوں نے سبز رنگ کی وردی پہن رکھی ہے، یہ چوغے پہن رکھے ہیں کہ بھارتی بم جب جہاز یا توپ کے دہانے سے داغے جاتے ہیں تو وہ اپنے چوغے میں اس کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی کہ کیچ کرنے کی طرح آپ سمجھ لیجئے، وہ کیچ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جو بھارتی بم یا بارود ہیں اس کو دریائے راوی کی تلاطم خیز موجوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جس کے بعد وہ بم ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر نہ صرف بہت زیادہ مشہور ہوئی، بلکہ یہ سینہ بسینہ کچھ عرصے پہلے تک چلتی رہی، بہت زیادہ ہمارے ڈرائنگ رومز میں ڈسکس ہوتی رہی۔ ممتاز مفتی پاکستان کے ایک مشہور ایک لکھاری، ایک ادیب اور ایک دانشور سمجھے جاتے ہیں، خصوصاً روحانی یا جو آپ تصوف کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے ممتاز مفتی کا۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب لبیک کے اندر بھی ایسے ہی ایک واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں ہستی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مقدس، یعنی کہ سب سے زیادہ مقدس ہستی کے حوالے سے، کیونکہ میں اس طرح کے واقعات کے اندر بہت زیادہ محتاط رہنے کا قائل ہوں، تو میں اس طرح سے اس کو لے لیتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیے گا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ جو مقدس ترین ہستی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان کی زیارت اللہ کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہوئی، اور انہوں نے جنگ ستمبر کے شروع ہوتے ہی یہ منظر دیکھا کہ وہاں پہ مسجد نبوی میں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور وہ ساتھی جنہوں نے جنگ بدر کی میں شرکت کی تھی ان کے ہمراہ وہ جنگ میں حصہ لینے کے لیے پاکستان کی طرف عازم سفر تھے، اور وہ یہ تھے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ کرنے کے لیے وہ تیار تھے اور وہ جا رہے تھے۔ اب یہ جو میں نے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، اس کے اندر ایک اور جو واقعہ ہے وہ عمار صدیقی صاحب ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام اس وقت میں کچھ اپنے حافظے میں نہیں آ رہا، اس کے اندر جو میجر شفقت تھے جنہوں نے پاکستان کی جانب ہونے والا، لاہور کی جانب ہونے والے حملے کو سب سے پہلے انٹرسپٹ کیا تھا، ان کا ایک انٹرویو جو ہے وہ اپنی کتاب میں شامل کیا، اور اس کتاب کے اندر جو انٹرویو تھا اس کے اندر اسی تلوار کے بارے میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مشابہ، یعنی کہ 2 شاخہ تلوار ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان دیا کہ میرے شفقت نے کہ ایک تلوار تھی جس کا جو دستہ تھا وہ پاکستان کی جانب، یعنی کہ پاکستان کے ہاتھوں میں اس کی دسترس ہے، اور اس کا منہ جو تھا وہ بھارت کی جانب تھا، وہ ان لوگوں نے دیکھا، اور اس تلوار کا یہ فیض تھا کہ بھارت کی جانب سے آنے والا گولہ اور بارود جو تھا وہ ان کے جسم کے اندر سے گزر جاتا تھا، لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب ان واقعات کی صداقت یا ان واقعات کے اندر مبالغہ یا ان واقعات کے اندر اگر کوئی دروغ گوئی ہے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اگر یہ واقعات سچے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو نئی نسل ہے اس تک یہ ان کو اب کیونکہ ان جنگوں کو 1971 اور 1965 کی جنگوں کو 50 سال سے زائد اب ہو چکے ہیں،
تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ مٹتی جا رہی ہیں. ان کو بطور کم از کم ایک روایت کے طور پہ ضرور زندہ رہنا چاہیے. ہماری کبھی یہ جو تھی ہمارے مسجدوں کے ممبروں پہ اور ہمارے گلی محلوں کے اندر ہماری بیٹھکوں کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ ڈسکس ہوا کرتی تھیں کہ کب پاکستان کے اندر جو ہوا اس کے اندر ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملے. اور آہستہ آہستہ کیونکہ وقت گزرتا گیا اور نصف صدی سے زیادہ، تو اب ان واقعات کی صحت یا ان واقعات کی سچائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل نہیں رہ گئی، بلکہ ان واقعات کی بذات خود ایک تاریخی حیثیت یا تاریخی طور پر ان واقعات کی ایک مثال جو ہے وہ ان کی اہمیت بن چکی ہے. ان کو اس کے طور پہ کم از کم ہمیں ضرور زندہ رکھنا چاہیے. اچھا، ادھر ایک واقعہ مجھے سر دست مجھے یاد آ گیا. جب کرگل جنگ لگی تھی اس وقت بھی پاکستان کے کسی اخبار کے اندر، کیونکہ اب حافظے کی بنیاد پہ یہ میں بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی پاکستان کے کسی اخبار کے اندر اسی طرح کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا. اس وقت ہم کافی چھوٹے ہوا کرتے تھے، اسکول کا طالب علم تھا جب یہ کرگل کی جنگ پاکستان میں لگی تھی. تو اس وقت بھی آسمان پر سورج کے نیچے تلوار دیکھنے کا واقعہ کسی اخبار میں کوٹ ہوا تھا. غالباً یہ خبریں اخبار تھا، کیونکہ ان دنوں میں یہ خبریں اخبار بہت زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا. خبریں اخبار تھا یا کسی اور اخبار میں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ خبر پھر بھی ایک بار پاکستان میں سرفیس ہوئی تھی، لیکن بہت ہی محدود پیمانے پر یہ خبر ہوئی تھی. 1971-1965 کے اندر یہ خبریں بہت زیادہ تواتر سے آتی رہیں، بالخصوص 1965 کی جنگ کے اندر تو یہ خبریں بہت ہی تواتر سے آتی رہی. اس داستان سیریز کے اندر آگے چل کے پاکستان کی ہم بھولی بسری داستانوں اور قصوں کو چھیڑتے رہیں گے. اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو لازمی اس حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کیجیے. اللہ نگہبان.